اس لانگ ویکینڈ کو ڈسٹرب کر کے آج آئے اور ایک بہت خوبصورت اور اچھی گیدرنگ ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ بہت سے ہمارے دوست مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں دہشت گردی میں۔ میری آپ سے دعا ہے کہ کچھ لمحوں کا ایک خاموشی اختیار کرنے کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ شہید ہونے والے ان کے گھروں کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے جو جوان شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستے آسان فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھیں، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، ساری زندگی میں نے صرف وکالت کی ہے، لیکن کچھ عرصے سے پرٹیکولرلی کووڈ کے بعد مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یار زندگی جو ہے اس کا ایک اختتام ہے۔ میری صرف یہی خواہش ہے کہ بقایا زندگی کے لیے ہم کچھ ایسے کام کریں جس میں ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے اور ہمارے جانے کے بعد بھی اچھے ناموں سے ہمارے لوگ خیال اظہار کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فریضہ ہے، اس وکالت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اگر سروائیو کرے گی تو متوسط طبقے کی نمائندگی سامنے آئے گی تو سروائیو کریں گے۔ وہ لوگ سامنے آئیں جن میں اخلاقیت ہے، اخلاقی اقدار کی وہ پابندی کریں گے، جن کے شاید مالی وسائل تو اتنے نہ ہوں کہ وہ بڑے بڑے کھانے دے سکیں، بڑی بڑی گیدرنگ ہولڈ کر سکیں، لیکن ان میں اپنے اخلاق کی اتنی قوت ہو کہ وہ لوگوں کو لیڈ کر سکیں، صاف ستھرے کردار کے ہوں، اچھی روایات کو قائم کریں اور بار کی اور عوام الناس کی خدمت کریں۔ ہمارے آسما گروپ کے کچھ لوگوں نے اپنی پوزیشن کو ابیوز کیا ہے، اس کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، ہمیں اس پہ شرمندگی ہے۔ میں ذاتی طور پہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتا ہوں اس بات کے اوپر۔ آئے اس کی اصلاح کریں، آئے اچھے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں۔ اس پروفیشن نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، مجھے ذاتی حیثیت میں دولت دی، میں ایک متوسط طبقے سے ہوں، مجھے اس پروفیشن نے بہت کچھ دیا۔ باقی میں کہوں کرانوری صاحب کو کہ بڑی فیس لینا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں اور آپ کو بڑی فیس مل جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہم پہ اوپر۔ ہم مٹی کا ڈھیر ہے، 6 فٹ کی جگہ چاہیے ہمیں جانے کے لیے، ہم نے ایک دن آنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے اپنا۔ ہم کام وہ کریں جو حق، سچ اور ایمانداری کے اوپر مبنی ہو۔ میں آسما گروپ کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اپ ہولڈنگ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا ہمارا مقصد ہے۔ تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی ہم عزت کرتے ہیں as long as they perform their obligations in accordance with their prescribed limits.
ہم تمام ان رویوں کی مزاحمت کرتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن اور لا اور اسٹیٹ پاور کو ابیوز کر کے پاکستان کے عوام الناس کو ان کے گارنٹیڈ رائٹ سے محروم کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور آسما گروپ کے اصل مقاصد کو سامنے لاتے ہوئے اچھی قیادت دیں۔ میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے، اور میں جہانگیر جوجا صاحب سے کہتا ہوں کہ آئیں اور دعائے خیر کریں تاکہ ہم کھانے کی طرف جا سکیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کا بہت شکریہ کہ اس محفل میں تشریف لائے۔ میرا آسما جہانگیر سے تعلق 89 سے لے کر 94 تک تھا، جب میں بھی پنجاب بار کونسل کا ممبر تھا اور وہی پنجاب بار کونسل کی ممبر تھی، لیکن میرے آئیڈیاز میں اور ان کے آئیڈیاز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے، تو جب 2010 میں انہیں الیکشن لڑا تو میں نے گالیاں کھا کر بھی دوسرے لوگوں سے کہ مولوی اور ادھر کر رہے ہو، میں نے انہیں سپورٹ کیا اور مرد دم تک میں ان کے ساتھ رہا اور وہ میرے ساتھ رہے۔ مجھے ان کا یہ واقعہ نہیں بھولتا کہ ہفتے کے دن میرے پاس 2-3 دوست آئے، انہوں نے کہا کہ آسما صاحبہ کچھ آپ سے گلہ کرتی ہیں۔ میں نے کہا کوئی گلہ نہیں ہے۔ انہیں فوراً آسما صاحبہ کو ٹیلی فون دے دیا تو میرے ساتھ وہ باتیں کرنے لگی۔ میں نے آسما صاحب سے کہا کہ پرسوں منڈے ہے، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ہم وہاں جا کے چائے بھی پئیں گے، آپ سے گفتگو بھی کریں گے۔ لیکن وہ منڈے نہ آیا، وہ سنڈے کو فوت ہو گئی۔ تو وہ بہت بڑی انسان تھی، بہت بڑی آئیڈیل تھی اور اپنے کردار میں بہت بڑی عورت تھی اور وہ مردوں سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جب یہ سارے سلسلے چلتے رہے اور آسما صاحبہ کو جو اپنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں باہر میں عزت دی وہ چلتی رہی، لیکن کچھ جیسے دوستوں نے کہا کچھ لوگوں نے اس عزت کو پامال کرنا شروع کر دیا اور اپنے ذاتی مقاصد کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بھئی یہ تو آپ تو اس سال کر رہے ہیں، میں نے تو پچھلے سال ہی بغاوت کر دی تھی، اور میں نے جو موجودہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ باہر کے، ان کی زبردست حمایت کی تھی اور میری کنٹریبیوشن تھی کہ اللہ نے انہیں عزت دی اور وہ ہوئے۔ میں تو ان سے پہلے ہی اس بات پر مخالف تھا کہ یہی جو آپ کہتے ہیں کہ مشاورت والی بات ہے کہ وہ کسی سے مشاورت کرتے نہیں، پرچی پکڑا دیتے ہیں اور ہم پرچی پکڑ کے ووٹ بھی ڈالتے رہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ جو آپ لوگ یہاں اکٹھے ہو کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مشاورت ہو، اکٹھے ہوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، لوگوں کو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے۔ تو اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو آپ رول آف لا کی خلاف ورزی کریں گے، کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کریں گے، انسانیت کی بے حرمتی کریں گے۔ تو میری گزارش تو یہ ہے کہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے اور آپ نے رول آف لا کی بات کرنی ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات کرنی ہے، آپ نے اس الیکشن میں ایسے نمائندے کو لانا ہے جو کم از کم آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کی بات تو کرے نا۔ تو میری تمام دوستوں کو گزارش ہوگی کہ ٹھیک ہے، اسے آپ روائی کریں، اسے چاہیں، اسے کریں۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ 1 سال لیٹ ہو گئے، میں تو پہلے ہی ان کے خلاف ہو گیا تھا، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پہلے ہم نے سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتا، پھر ہم نے لاہور بار کا الیکشن جیتا، پھر ہم نے ہائی کورٹ بار کا الیکشن جیتا۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں انشاءاللہ جتنی میری کوشش ہوگی آپ کے ساتھ، لیکن اس وقت آپ نے فیصلہ یہی کرنا ہے کہ کون رول آف لا کے یا کانسٹیٹیوشن کی بات کرے گا اور کون جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اب میں دعا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے ایک اجتماع کیا ہے اس میں برکت ڈال اور ہمیں پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ
ہمدردی کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے مقاصد میں جو نیک مقاصد ملک کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے بیان کیے ہیں اس میں کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو اچھے جو حاکم ہیں وہ عطا کر، اور جو اس وقت چمڑے ہوئے ہیں اور جو اس وقت ملک کو نوچ کر کھا رہے ہیں ان سے جان چھڑا۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ تھینک یو، السلام علیکم۔